تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے سورہ النور آیت 51 to 64 اور سورہ الفرقان آیت 1 to 20 کیا کیا سیکھا۔ آج ہم نے سب سے پہلے تو کامیابی کا نسخہ سیکھا، اور وہ کس میں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، اللہ سبحانہ و تعالی کی خشیت اور تقوی کے اندر۔ تو آج سے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم یہ تمام چیزیں اپنے اندر پیدا کریں تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں۔ آج کا ہمارا جملہ تھا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، کہ اگر تم اس کی اطاعت کرو گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ کامیابی ہدایت کے ساتھ ہے، اور ہدایت کس میں ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں۔ تو دن بھر اپنی معاملات میں، عبادات میں ہمیں کس کو فالو کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اپنے آپ کو باور کراتے جانا ہے کہ ہم جو کام بھی کریں وہ سنت کے مطابق ہو۔ اور خوف سے امن میں آنے کا نسخہ بھی آج ہمیں پتہ چلا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی اور شرک سے بیزاری ہی دراصل خوف سے امن میں لانے کا نسخہ ہے۔ آج چند آداب معاشرت ہم نے قرآن عظیم کے اس پورشن سے سیکھے، جس میں سب سے پہلا جو ادب ہم نے سیکھا، جو ہمیں خود بھی عمل کرنا چاہیے اور بچوں کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھانا چاہیے، وہ کیا ہے کہ 3 اوقات کار ایسے ہیں کہ جن میں اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کے کمروں میں پوچھ کے، نوک کر کے اجازت لے کے جانا ہوگا، فجر سے پہلے، دوپہر میں اور عشاء کے بعد۔ آج ہم نے یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ریلیکسیشن سیکھی، پڑھی کہ بوڑھی عورتیں جن میں نکاح کی کوئی نہ رہی ہو کسی بھی قسم کی دلچسپی، تو اگر وہ زینت نہ کرنے والی ہوں تو پھر وہ اپنے جلباب کو تھوڑا ہلکا کر سکتی ہیں۔ آج ہم نے یہ سیکھا کہ ہینڈی کیپڈ جو افراد ہیں ان کا پورا معاشرے پہ حق ہے، اور انہیں بھی اپنے کھانے میں شریک کیا جا سکتا ہے، اور معروف طریقے سے ہم اکیلے بھی کھانا کھا سکتے ہیں، مل کے بھی کھا سکتے ہیں۔ آج کا اگلا ادب جو ہم نے سیکھا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی ہم گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں گھر والوں کو، اور اگر اکیلے ہوں یعنی گھر میں کوئی نہیں ہے، جا کے لاک کھولا ہے، تو پھر ہم تب بھی سلام کریں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ آج ہم نے یہ بھی سیکھا ادب کہ اجتماعی معاملات میں، جو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات ہیں، اس میں امیر کی اجازت کے بغیر کام چھوڑ کے نہیں جایا جا سکتا اپنی مرضی سے۔ ایسا کرنا ایمان کا تقاضا ہے، اور اگر اجازت کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ امیر کی مرضی ہے، وہ اجازت دے یا نہ دے، یعنی وہ حالات دیکھے گا کہ اجازت دینے میں کیا قباحت ہے اور نہ دینے میں کیا قباحت ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ وہ چلا جاتا ہے یعنی اجازت لے کر بھی، تو اسے خود بھی استغفار کرنی چاہیے اپنے اس ایکٹ پہ، اور جس کے ساتھ اس نے کمٹمنٹ کی تھی امر جامع کی، اس سے بھی درخواست کرنی چاہیے استغفار کی، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو نیکی کے کام سے محروم کیا اور اپنی ذمہ داری کو کما حقہ پورا نہیں کیا۔ آج ہم نے یہ سیکھا کہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 2، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فیملی کے بچے کی زبان کھلنے پر اسے یاد کرایا کرتے تھے۔ ہمیں خود بھی یاد کرنی ہے انشاءاللہ، اور بچوں کو بھی کرانی ہے۔ آج کی آخری بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کے لیے آزمائش ہے، اور جب انسان کسی چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے تو اس کے لیے پھر وہ آسان ہو جاتی ہے۔ آپ نے اور میں نے دیکھا کہ ہمیں زیادہ تر تکالیف جو پہنچتی ہیں یا زیادہ گلے جو ہوتے ہیں وہ انسانوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، ان کے رویوں کے ساتھ، ان کے معاملات کے ساتھ۔ تو فرمایا بعضکم لبعض فتنہ، تم میں سے بعض کے لیے آزمائش ہے۔ ایسے میں کرنے کا کام کیا ہے؟ اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ نسخہ کس میں ہے؟ صبر میں، برداشت میں، تحمل میں۔ اور دوسری چیز وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، کہ اس بات کا یقین کہ میرا رب دیکھ رہا ہے کہ اگر ہم اچھا کرتے ہیں، اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کرتے ہیں،
تو ہمیں یہ سوچ کر اپنی ذمہ داری نہیں چھوڑنا کہ دوسرا اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اگر ہم اچھا معاملہ کریں گے تو ہمیں یقیناً اور لازم اس کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور ملے گا. بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.